میں کی محفل سجائی ہے، دلی دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ محبت سے اور خلوص سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی جناب عبدالحمید صاحب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے بچوں کے علم عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، ایک بوڑھے بزرگ ہیں، باپ ہیں، اور ایک بیٹا ہے جو دفتر میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے باپ نے جا کے اپنے بیٹے کی پیٹھ پہ پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا بتاؤ کامیاب کون ہے؟ بیٹے نے جواب میں کہا، ابا جان میں کامیاب ہوں۔ باپ نے پھر پشت پہ ہاتھ رکھ کے پھر پوچھا، بیٹا بتا کامیاب کون ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان میں کامیاب ہوں۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو بیٹے نے کہا، میں کامیاب ہوں۔ اب باپ کو غصہ آیا، ہاتھ ہٹا لیا۔ جب جانے لگے نا، پھر تھوڑا دور چند قدم چل کے کھڑے ہو گئے، پھر پیچھے مڑ کے پوچھنے لگے، بیٹا اب بتا کامیاب کون ہے؟ تو بیٹے نے رو کے کہا، ابا جان اب تو ہی کامیاب ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا 3 مرتبہ میں نے پہلے بھی تیری پشت پہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا کہ بیٹا بتا کامیاب کون ہے، تو کہتا رہا میں کامیاب ہوں، تو نے کہا میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں۔ اب جب میں تیرے سے دور چلا گیا، اب تو کہتا ہے ابا تو کامیاب ہے۔ تو بیٹے نے کہا، بابا بات یہ ہے جب تک آپ کا ہاتھ میرے سر پہ تھا تو میں کامیاب تھا، جب آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو یقیناً کامیاب تو آپ ہی ہے۔ اس بات سے ہمیں سبق کیا ملا؟ جب تک باپ زندہ ہے اور اس کے شفقت والا ہاتھ بیٹے کے سر پہ ہے تو بیٹا کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ماں باپ زندہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کی آیت کا حصہ کچھ میں نے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بندہ تو میرا شکر بھی ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ میرے بھائیوں، ہم ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اپنے رب کا بھی شکر ادا کریں، لیکن اب بات کیسے بنے گی؟ اللہ کا شکر ادا کیسے ہوگا اور ماں باپ کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ علماء کرام فرماتے گئے، جو بندہ 5 ٹائم کی نماز باجماعت پڑھے، مسجد کے اندر جا کے پہلی صف میں نماز ادا کرے، یقیناً وہ 5 وقت کا نمازی ہے، یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور گھر میں جب واپس آئے آ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لے تو یہ ماں باپ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اب آپ بات کو دل پہ لکھتے جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ بندے کی محنت ہوتی ہے، وہ بندہ محنت سے موضوع یاد کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ امام بہقی نے بہقی شریف میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، سیوطی کوئی عام بندے کا نام نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اسے کہتے ہیں جسے ایک بار نہیں بار بار خواب میں میرے نبی کا دیدار نصیب ہوا ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، امام بہقی نے نقل کیا ہے، ایک باپ تھا، اس کے 4 فرزند تھے، یعنی 4 بیٹے تھے، 4 ہی اولادیں تھی۔ میرے بھائیوں، اور 4 بیٹے بیٹھ گئے، فیصلہ کرنے لگے، اس بات پہ مجبور ہو گئے۔ تینوں نے کہا ہم تو اپنے باپ کو رکھنا نہیں چاہتے، اور جو اپنے باپ کو رکھ لے گا، جو باپ کی خدمت کرے گا، جو باپ کی دوائی لائے گا، جو باپ کی تیمارداری کرے گا،
وراثت میں اسے کچھ حصہ نہیں ملے گا، ترکے میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، باپ کے انتقال کے بعد جائیداد میں کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک بیٹا تھا، اس نے حامی بن لی، کہنے لگا بھائیو کوئی بات نہیں، جائیداد میں حصہ دیتے ہو یا نہیں دیتے، مجھے جائیداد کی پرواہ نہیں، مجھے دولت کی ترکے کی پرواہ نہیں، میرے لیے یہ بڑی خوشائن بات یہ ہے، میرے لیے بڑی محبوب بات یہ ہے کہ مجھے دنیاوی زندگی میں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ میرے بھائیوں وہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ میرے بھائیوں جب وہ باپ بوڑھے باپ کی خدمت کرتا تھا، اس کے راتوں کو پاؤں دباتا تھا، اس کو دوائی کھلاتا تھا، اس کو روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا تھا، وہ بیچارہ باپ اسے دعا دیتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ بڑی جائیداد کا مالک تھا، ان تینوں بھائیوں نے وہ ساری جائیداد اپنی تقسیم کر لی، اس بھائی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملا جس نے باپ کی خدمت کی تھی، جس نے باپ کی تیمارداری کی تھی، جس نے باپ کی خدمت میں زندگی گزار دی تھی۔ میرے بھائیو یوں ہی وقت گزرتا رہا اور غربت و افلاس کا وقت آ گیا، اور کبھی کبھی تو بچے بھوکے رہ جاتے، کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھانا کھا لیتے، مگر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اگر کچھ نہیں ملتا کچھ نہ کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے گئے۔ یہ بڑی بات ہے، انسان کو بے شمار نعمت اللہ نے عطا کی، پھر بھی شکر کا کلمہ منہ سے نہیں نکلتا۔ کوئی پوچھے، دوست پوچھے بھائی جان بتا وقت کیسے گزر رہا ہے، کہتا ہے جناب کیا بتاؤں بڑا دکھی ہوں، حالانکہ اللہ واللہ اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے، بہت بڑا خزانہ اس کے پاس ہے، بہت بڑے بینک بیلنس کا مالک وہ ہے، مگر زبان پہ ناشکری کے کلمات ہیں، مگر یہ علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن دیکھیے آج اس بیٹے کی کیفیت سنیے، امام بہقی نے جسے نقل کیا ہے، فرمایا وہ بیٹا افلاس کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گیا، بچے اس کے کبھی بھوکے رہ جاتے تھے، کبھی کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تھا۔ ایک رات وہ بچہ، وہ بیٹا جس نے باپ کی خدمت کی تھی، رات کو سو جاتا ہے، خواب میں کوئی آ کے کہنے والا کہتا ہے میاں فلاں جگہ چلا جا، تیرے لیے 1000 یا 100 اشرفی رکھی ہے یا 100 دینار رکھا ہے، اسے جا کے لے لے۔ اس نے پوچھا اچھا یہ 100 دینار اگر وہاں سے لے لوں کیا اس میں اللہ کی دی ہوئی برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آنے والے نے بتا اس میں برکت تو کوئی نہیں ہوگی۔ وہ جب صبح اٹھا تو بیوی سے ذکر کرنے لگا، بیوی سے چرچا کرنے لگا، اسی طرح مجھے خواب میں بتایا گیا تھا، میں نے پوچھا برکت ہوگی کا برکت نہیں ہوگی، میں نے اس لیے میں لینا پسند نہیں کرتا۔ بیوی نے مشورہ دیا تو لے لے، دیکھ تیرے بچے تیرے سامنے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان بچوں پہ رحم کر لے، تیرے گھر کے اندر غربت ہے، جا 100 دینار لے کے آ جا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں نہیں لوں گا، اس میں برکت نہیں ہے۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، جاؤ 100 دینار لے لو، کہا برکت ہوگی، کہا برکت تو کوئی نہیں ہوگی۔ دوسرے دن آپ نے بیوی سے ذکر کیا، آپ نے وہ لینا پسند نہیں کیا۔ تیسری رات ایک خواب آیا، کہا جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، 1 دینار لے لو۔ وہ پوچھنے لگا اس 1 دینار میں برکت ہوگی؟ کہا جی برکت ہی برکت ہوگی۔ اس نے کہا اچھا انشاءاللہ میں صبح کو لے لوں گا۔ جب وہ صبح ہوئی تو وہ چلا نماز ادا کرنے کے بعد جا کے 1 دینار لے کے آتا ہے، بیوی سے مشورہ کرنے لگا اب اس دینار کا کیا لے کے آ جاؤ؟ کہا کیا لینا ہے، بچے بھوکے پیاسے، جاؤ کچھ بازار سے خرید کے لاؤ تاکہ ان کو کھانے کا کوئی سامان بنا کے ہم پیش کریں۔ جب وہ بازار میں گیا 2 مچھلیاں پڑی تھی، پوچھنے لگا 1 دینار میں دو گے؟ کہا جی دے دیں گے۔ اس نے 1 دینار میں 2 مچھلیاں خریدی۔ جب وہ گھر میں لے کے آیا اور آگے بسم اللہ پڑھ کے چھری لے کے جب ان مچھلیوں کا پیٹ چاک کرتا ہے، دونوں مچھلیوں کے سینے کے اندر سے بہت بڑے 2 قیمتی موتی برآمد ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ یہ باپ کی خدمت کا صلہ ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ جو اس نے محنت کی تھی نا، ماں باپ کے ساتھ وفا کیا تھا، اس وفا کا صلہ ہے۔
اب اس نے وہ 2 دینار 2 قیمتی موتی اٹھا کے رکھ دیے. وہ ہیرے تھے یا جو بھی تھے، بڑے قیمتی موتی تھے. اور مچھلیاں پکائی گئی، بچوں کو کھلا دی گئی. کچھ وقت گزر گیا، پھر ادھر سے جو وقت کا بادشاہ تھا ادھر سے اعلان ہوا، کسی کے پاس یہ قیمتی موتی ہے؟ کہا جی میرے پاس ہے. کہا کیا دو گے؟ پتہ نہیں 20 یا 25 خچر یا گھوڑے. کہا سونے سے لدے ہوئے ہم آپ کو دیتے، یہ ایک موتی ہمیں دے دو. یہ باپ کی خدمت کا صلہ ہے. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اس نے 1 دینار یعنی ایک وہ قیمتی موتی انہیں دیا. 25 خچر جو سونے کے لدے ہوئے تھے اس نے وہ وصول کر لیا. اور میرے بھائیوں، جب وہ قیمتی موتی بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا، اس بادشاہ نے کہا اسے کس سے لے کے آئے ہو؟ بھئی ایک غریب آدمی تھا، بستی کا گاؤں کا رہنے والا تھا، ہم اس سے خرید کے لائے گئے. اس بادشاہ نے کہا چلو یہ بات تو بہت اچھی ہے، بڑا خوبصورت موتی ہے، بڑا قیمتی موتی ہے، جو بھی کوئی آئے گا ظاہر پہلے اس کو آنکھ جما کے دیکھے گا. اتنا قیمتی موتی بادشاہ کے پاس موجود ہے، لیکن ایک کام کرو، یہ اکیلا اچھا نہیں لگتا، جاؤ اس جیسا دوسرا ہیرا بھی خرید کے لاؤ، دوسرا قیمتی موتی بھی خرید کے لاؤ. پھر وہ لوگ اعلان کرنے لگے، پورے علاقے میں تلاش کرنے لگے، کہیں سے اسے اس جیسا ہیرا نہ ملا، اس جیسا قیمتی موتی نہ ملا. اس شخص کے پاس جب اس بادشاہ کے کرندے پہنچے، کہنے لگے جناب جو تم نے ایک وہ ہیرا بیچا تھا اس جیسا کیا دوبارہ دوسرا تمہارے پاس ہے؟ کہا جی بالکل میرے پاس ہے. اب بتاؤ اس کی کیا اجرت دو گے، اس کی کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے جو تمہیں پہلے دیا تھا اس سے بھی ڈبل ہم دیں گے، وہ لے لو، یہ قیمتی موتی ہمیں دے دو. اب آپ ایک بات بتائیں، ابھی اس واقعے کو میں نے پورا نہیں کیا. وہ جو 3 بیٹے تھے نا، انہوں نے باپ کا ترکہ وہ وراثت وہ تقسیم کر لی. اب انہوں نے ظاہر بے ایمانگی کی، ایمانداری تو اس میں ہے نہیں کہ انہوں نے ناحق مال کھایا نا، وہ بھی تو ان کا بھائی تھا، اور حالانکہ حق تو اسی کا تھا، اس نے باپ کی خدمت کی تھی. وہ تینوں کنگال ہو گئے اور یہ وقت کا بہت بڑا آدمی مشہور ہو گیا، وہ یہ پیسے والا. آخر یہ وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ یہ بنی اسے باپ کی دعائیں، اس کے باپ کی دعائیں اس کے کام آ گئی ہے، اس کے باپ کی خدمت اس کے کام آ گئی ہے نا. میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا اگر دنیا میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، اگر ماں باپ کی خدمت مل جاتی ہے، سب کچھ ملنے سے یہ بہتر ہے ماں باپ کی خدمت. اسے اپنا لو. بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، ظاہر ہے جب آپ اس کی خدمت کرو گے، ہم اس کی خدمت کریں گے تو ظاہر ہے ان کے منہ سے دعائیں نکلے گی نا، اور وہ ان کی دعائیں بڑی رنگ لائیں گی، ان کی دعائیں کام کریں گی. او مسلمانوں، میرے نبی کے غلاموں، رب کعبہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرے. اللہ تو ہمیں پالنے والا ہے، اللہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. کہا جی میں پیدا کرنے والا ہوں، حقیقی پیدا کرنے والا تو میں ہوں، لیکن میری عطا سے میرے بندوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی ماں باپ نے تجھے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، اور کیسے پیدا کیا ہے؟ جب بچہ ماں کے رحم میں آ جاتا ہے میرے بھائیوں، ماں اس وقت کمزوری پر کمزوری محسوس کرتی رہتی ہے. بچہ تو پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے لیکن ماں کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے. ادھر باپ بیٹے کو تو طاقت مل رہی ہے، بیٹے کو تو ہمت مل رہی ہے، ماں کے پیٹ سے غذا مل رہی ہے، لیکن ماں کو کمزوری مل رہی ہے. یہ تو ایک بات ہے. جب بیٹا دنیا میں آتا ہے یا بیٹی دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر باپ خوش ہوتا ہے. وہ باپ اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بیٹوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بیٹا بھی وہ چیز منہ سے مانگتا نہیں، وہ بوڑھا باپ پہلے سے خرید کے وہ چیز مہیا کر دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، باپ نے بڑی قربانیاں دی ہے، ماں بھی بڑی قربانیاں دیتی ہے، لیکن آج میرا موضوع جو ہے باپ کے اوپر ہے. میرے بھائیوں، باپ کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ اور میرے غلاموں، آج تم جنت کے درمیانی دروازے کو دیکھنا چاہتے ہو. جنت کا درمیانی دروازہ وہ ہوگا جو سارے دروازوں سے بہت بڑا دروازہ ہوگا، چونکہ وہ درمیان کا دروازہ ہے نا. الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا تم اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ. یا رسول اللہ گھر کے اندر کون سا دروازہ موجود ہے؟ جا کے تم اپنے والد کی پیشانی کو دیکھو، جا کے تم اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ. یہ جنت کے درمیانی دروازہ ہے. کیا مطلب ہے؟ تو اس کی خدمت کرے گا، تجھے بعد مرنے کے وہ عزت ملے گی. جنت کا جو سنٹر کا دروازہ ہے، جو درمیانی دروازہ ہے، جو مین گیٹ ہے، جو بڑا مشہور گیٹ ہے، اس سے تجھے صدا دی دے گی اللہ کا بندہ ادھر سے آگے جنت کے اندر داخل ہو جا. لیکن اس دروازے سے گزر اسے نصیب ہوگا جو باپ کی خدمت کرتا ہے. اس دروازے سے گزرنے کی توفیق اسے ملے گی جو باپ کی دعائیں لیتا ہے، جو ہر وقت باپ کی دعائیں لیتا ہے اور باپ کے تابع فرمان رہتا ہے. باپ جو کہتا ہے بیٹا وہی کرتا ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتائیے آپ اپنے بیٹے امام حسن کے بارے میں. آپ نے فرمایا دنیا والوں سنو، میرا بیٹا حسن میرا بڑا فرما بردار ہے. جب میں دن میں چلتا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب میں رات کی تاریخی میں چلتا ہوں وہ میرے آگے آگے چلتا ہے. میرے بھائیوں کیوں آگے چلتا ہے؟ کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا جس کمرے کی چھت کے نیچے میں بیٹھتا ہوں میرا بیٹا حسن کمرے کی چھت پہ اوپر نہیں چڑھتا. کیوں نہیں چڑھتا؟ اس لیے کہ نیچے باپ تشریف فرمائے. ادب کی وجہ سے دیکھو میرے بھائیوں یہ سیدزادے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے ہیں، جنہیں میرے کریم آقا نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حضور کے پیارے نواسے ہیں. لیکن باپ کی خدمت تو دیکھو، باپ کا ادب تو دیکھو. باپ سے آگے نہیں چلتے اور باپ سے جب بھی امام حسن بات کرتے تھے اور دھیمے لہجے میں ایسے آواز سے بات کرتے تھے، نرمی اور پیار سے بات کرتے تھے، سر کو جھکا کے بات کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ دیکھو باپ کی خدمت کیا چیز ہے، باپ کا ادب کیا چیز ہے. اور باپ جس چبوترے کے نیچے بیٹھا ہے، جس چھت کے نیچے بیٹھا ہے، امام حسن اس چھت پہ بھی قدم نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بھی باپ کی بے ادبی ہوگی. میرے بھائیوں آؤ آج دنیا کے اندر ماں باپ بہت بڑے رشتے ہیں. جس کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے. آئیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک حج مبرور کا ثواب لکھ دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے. میرے آقا نبی رحمت نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، 1000 مرتبہ دیکھے، جتنے مرتبہ دیکھتا رہے گا اتنے حج کا ثواب وہ پاتا رہے گا. میرے بھائیو احرام کی چادریں بھی نہیں خریدنی پڑی اور احرام کا سامان بھی نہیں خریدنا پڑا. حج کے لیے آپ کو پتا ہے کوئی معمولی خرچہ تو نہیں لگتا. کتنی قیمت، کتنی مالیت قربان کرنی پڑتی ہے، کتنی دولت دینی پڑتی ہے، پھر جا کے حج ادا ہوتا ہے. پھر پتہ نہیں وہ حج قبول ہے کہ یا مردود ہے. کوئی گارنٹی سے حاجی نہیں کہہ سکتا میں حج کر کے آیا ہوں میرا حج قبول ہے. کوئی نمازی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے نماز قبول ہے یا نہیں. لیکن ایک ایسی بھی جماعت ہے وہ جو بھی عمل کرے ان کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ ہے جماعت صحابہ. وہ میرے آقا کے وزیر ہے، وہ میرے آقا کی جماعت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت ہے. میں بات یہ کر رہا تھا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد پھر جا کے حج نصیب ہوتا ہے. او غریب بندہ تو یہ دل میں چاہتا ہے کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا میں بھی حج کر کے آتا. لیکن آج تو ترس رہا ہے، آج تو آنسو بہا رہا ہے. آج سن لے تیرے پاس دولت نہیں، کوئی بات نہیں، صرف آپ محبت لے کے آ. محبت کی نگاہ سے باپ کے چہرے کو دیکھ لے. جتنے مرتبہ تو دیکھے گا تجھے اتنے حج مقبول کا ثواب ملے گا.
حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اولاد یعنی بیٹا گھر میں موجود ہے، باپ اسے دیکھتا ہے جیسے بیٹے کے چہرے کو باپ دیکھتا ہے، بیٹا اسے دیکھنے میں خوش کر دیتا ہے۔ پھر اس بات کو توجہ سے سنے، یہ تو پہلے یہ تھا کہ بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھا تو حج کا ثواب ملا، اب باپ نے محبت سے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، جیسے باپ نے محبت سے دیکھا، بیٹے نے اپنے باپ کو خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت کونین علیہ السلام فرماتے ہیں اب باپ کو اس بیٹے نے دیکھنے پہ خوش کر دیا ہے تو میرے بھائیو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو باپ کا کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مقام ہے، باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ساری زندگی کی کوئی خدمت کرے لیکن ماں باپ کی خدمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آج حالت کیا ہے؟ ہم معاشرے میں باہر تو اچھے بنے پھرتے تاکہ لوگ واہ واہ بلے بلے کریں، لیکن ماں باپ اللہ اللہ ادھر بے رخی ہوتی ہے، ادھر چہرہ لٹک جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک بات یہ، وہ بیٹے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج اپنے والد کے 40ویں پہ میرے نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے ماں باپ کی تربیت ہے، جیسی تربیت ماں باپ کریں گے نا تو اولاد وہی عمل کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے باپ سے یعنی ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یا رسول اللہ اس کا نتیجہ یعنی اس کا صلہ جزا کیا ملے گی؟ فرمایا آج تم اپنے باپ پر مہربان ہوگے، آج تم اپنے باپ کی خدمت کرو گے، کل کے جب تمہاری خدمت کا وقت آئے گا تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرنے لگ جائے گی۔ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ آج ماں باپ خدمت کے مستحق ہیں، تم اگر ماں باپ کی خدمت کرنے لگ گئے ہو نا پھر جب تمہاری باری آئے گی تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرنے لگ جائے گی۔ یہ تو جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ آج تم بے رخی سے پیش آؤ گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، نہیں سنو گے، مطلب کسی کی عورتوں کو بدنگاہی سے نہ دیکھو اور کسی کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ میرے بھائیوں نتیجہ کیا نکلا؟ آج اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کر لیتے، اپنے دل کی اور اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں جیسی کرنی ویسے بھرنی، لیکن آؤ میرا موضوع یہ ہے ماں باپ کی خدمت کر لو، باپ کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے باپ بہت بڑا درجے کا حامل ہے۔ آؤ میرے نبی کی حدیث سنو، حضور جان رحمت فرماتے رضا ربی فی رضا الوالد، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والد کی رضا میں خود رب کی رضا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے آپ اس ایک بندے کو خوش کر دو گے نا 10 بندے آپ سے راضی ہو جائیں گے، 10 بندے یا چلیے 100 بندے آپ سے راضی ہو جائیں گے، تو آپ کہو گے یار یہ میرے لیے سودا آسان نہیں، میں ایک کو راضی کروں 10 راضی ہو جائیں گے، 100 راضی ہو جائیں گے نا۔ یہ تو بندوں کا معاملہ نہیں میرے بھائیوں، سنو حدیث، رضا ربی فی رضا الوالد، یہ تو رب کا معاملہ ہے۔ رب راضی اس وقت ہوگا جب باپ راضی ہوگا، والد راضی ہوگا۔ رضا ربی فی رضا الوالد، اگر کوئی قاری بھی ہے، اگر کوئی کتنا بڑا حاجی ہے، کتنا بڑا تاجر ہے، کتنا بڑا چودھری ہے، کتنا بڑا ملک ہے، لیکن کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، لیکن سنو اس آقا کے فرمان کو، جو اپنے باپ کو خوش کرتا ہے رب بھی اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث مکمل سنو، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، فرمایا والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائیو رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، ماں باپ کی ناراضگی سے بچو۔ آؤ میرے آقا کی حدیث سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النظر فی الکعبۃ عبادۃ، جس نے اپنی نظر سے اپنی نگاہ سے کعبے کو دیکھا تو کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ثواب کا کام ہے۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، یہ چہروں کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وَالنَّظْرُ فِي کتاب اللہ عبادت، جس نے اللہ کے قرآن کی زیارت کا بھی ثواب عبادت کا ملتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بولو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ اور اگلی حدیث النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن آؤ میرے بھائیوں، آج یہ خوش نصیب بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کی یاد میں محفل سجائی ہے۔ محفل تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہے، محفل تو یہ اللہ کے قرآن کی ہے۔ یقین جانے ہم جتنے لمحے یہاں بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے، اللہ کا قرآن میں آپ کو سناتا رہوں گا، حضور کا فرمان سناتا رہوں گا۔ برابر جناب عبدالحمید کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری تربیت ماں باپ کر کے جاتے ہیں۔ آئیے سنیے، میں ایک بزرگ کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بڑے مشہور بزرگ ہیں جنہیں شیخ المسلمین کہا جاتا ہے، جن کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، والدہ سامنے آ گئی، آ کے مصلی بچھا کے کہتی ہے بیٹا آؤ میں تمہیں وضو کرا دوں۔ امی جان کیا کرنا ہے؟ کہا نماز پڑھ لو۔ امی جان اگر میں نماز پڑھ لوں تو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ابھی عمر چھوٹی ہے، چونکہ اس وقت نماز آپ پہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اگر آج تو نماز پڑھ لے گا تو جب مصلی اٹھائے گا، مصلی کے نیچے سے تمہیں شکر کی پڑیا موصول ہو جائے گی۔ بیٹا فرید نماز پڑھتا ہے، جب بھی نماز پڑھتا ہے خوش ہو کے کہتا ہے امی جان شکر کہاں سے لاؤں گا؟ کہا بیٹا مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیا موصول ہو جاتی تھی۔ بیٹا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ماں چھپکے سے ایک پڑیا باندھ کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ کیوں رکھتی تھی؟ تاکہ میرے بیٹے کو عبادت کا، میرے بیٹے کی عادت بن جائے۔ پہلے عادت بنتی ہے، بعد میں وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ بابا فرید نماز پڑھتے رہے، عمر چھوٹی سی ہے، جب بھی مصلی اٹھاتے مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیا موصول ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ والدہ میکے چلی گئی، ادھر بیٹے فرید کی نماز پڑھنے کا وقت آ گیا۔ ماں مصلی پہ سجدہ کر کے کہتی اللہ پہلے تو میں شکر کی پڑیا نیچے رکھ کے دیتی تھی، پھر وہ شکر کی پڑیا اٹھا کے بڑا خوش ہو جاتا تھا، فرید بڑا مسرور ہو جاتا تھا، لیکن آج تو میں بیٹے سے دور ہو گئی، لیکن اے اللہ تو اپنے ہر بندے کے قریب ہے۔ اگر میں دور ہو گئی ہوں فإنی قریب، تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے، تو ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ میرے بیٹے کے شکر کا کیا بنے گا؟ ماں نے ادھر سجدے میں دعا مانگی ہے، ادھر فرید نے نماز پڑھی ہے، حسب معمول اب مصلی اٹھایا تاکہ نیچے سے شکر کی پڑیا ملے گی۔ لیکن آج جب مصلی فرید نے اٹھایا، پہلے شکر کی پڑیا موصول ہوتی تھی، اب سارے مصلی کے نیچے شکر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کیونکہ اب میرے رب نے انتظام کر دیا ہے۔ اور یہ سارا کوئی نتیجہ ہے نماز کا۔ کس کا ہے بولو؟ نماز کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اللہ روزی دیتا ہے، غیب سے رزق دیتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں اگلی بات آپ کو سناؤں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہے، انہیں والدہ لے کے قاری کے پاس بٹھاتی ہے، امام کے پاس بٹھاتی ہے، قاضی عبدالحمید کے پاس بٹھاتی ہے، کہتی ہے ان کو تختی بھی لکھ دو، انہیں قرآن بھی سکھا دو، یعنی قرآن بھی پڑھا دو۔ انہوں نے کہا میاں قطب الدین تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ جی استاد جی کچھ حصہ یاد ہے، جتنا یاد ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔
آگے آپ پڑھائیں گے میں پڑھوں گا۔ قطب الدین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، استاد بھی سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ خواجہ قطب الدین نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الف لام میم والا سارا سپارہ مکمل آپ نے پڑھ کے سنا دیا۔ پھر سیقول الصفا کی تلاوت شروع کر دی، دوسرا سپارہ مکمل پڑھ کے سنا دیا۔ تلک الرسل کی تلاوت شروع ہو گئی، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ لن تنا کی تلاوت شروع ہو گئی، وہ بھی مکمل سنایا۔ والمحسنات کی تلاوت 5ویں پارے کی وہ مکمل ہو گئی۔ لا یحب اللہ کی تلاوت شروع کی، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ 7واں سپارہ 8واں مکمل ہو گیا۔ 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں مکمل ہو گئے، حتیٰ کہ رب کے قرآن کے 14 سپارے مکمل پڑھ کے سنا دیے۔ قاضی عبدالحمید سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا بس کر، مجھے اتنا بتا دے قرآن پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ نہیں نہیں استاد جی قرآن پڑھنے آیا ہو۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا اتنی بات تو بتا دے، اس چھوٹی سی عمر میں یہ قرآن کس خطیب سے پڑھ کے آیا ہے، کس قاری سے قرآن پڑھ کے آیا ہے، کس محلے کے مولوی سے قرآن پڑھ کے آیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے استاد جی میں کسی قاری سے کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں اماں کے پیٹ میں رہتا تھا، میری والدہ گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری اماں آٹا گوندتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ 14 سپارے وہ بار بار پڑھتی رہی، ماں کے پیٹ میں سنتا رہا اور حفظ بھی کرتا رہا۔ استاد جی میں کسی قاری سے پڑھ کے نہیں آیا، میں اپنی والدہ سے ان کے شکم میں سن کے قرآن یاد کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی مل کے کہو رحمت اللہ علیہ۔ یہ بھی یتیم ہو گئے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کی والدہ لے جا کے مدرسے میں بٹھا کے آ جاتی ہے، استاد سے کہتی ہے استاد جی میرا بیٹا یتیم ہے، اسے شفقت سے پڑھانا، محبت سے پڑھانا، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ میرے بھائیو ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ گزر گیا، چند دن یا مہینہ گزرا، گزرنے کے بعد بایزید بسطامی کہتے ہیں استاد جی آج جمعرات کا دن ہے، مجھے چھٹی چاہیے تاکہ میں والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ استاد نے کہا تھا تیری ماں نے تو کہا چھٹی نہیں دینا، اچھا آج میں تجھے جو میں نے سبق دیا ہے یہ سبق اگر یاد کر کے سنا دیتا ہے میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ بایزید بسطامی نے محنت سے سبق کو یاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد آگے استاد کے سامنے بیٹھ گئے، وہ پورا دیا ہوا سبق دوبارہ سنا دیا۔ استاد چھٹی دینے پہ مجبور ہو گئے، جاؤ بایزید بسطامی گھر سے والدہ کو مل کے آ جاؤ۔ جب گھر میں تشریف لے گئے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ماں نے پوچھا او دروازہ کھٹکانے والا کہیں بایزید بسطامی میرا بیٹا تو نہیں آ گیا؟ تیرا انداز بھی اسی جیسا ہے، لیکن مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا بیٹا اس وقت تک مدرسے سے نہیں آئے گا جب وہ دین کا عالم نہ بن جائے، جب وہ قرآن کا قاری نہ بن جائے۔ لیکن تو آج یہاں پہلے کیسے آ گیا؟ بیٹا شرمسار ہو گیا، کوڈی کو ہاتھ تو لگایا تھا مگر اب ہاتھ واپس لے کے تیز قدموں سے مدرسے کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جا کے مدرسے میں بیٹھ گئے، آنسو بہانے لگے، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، کہتے یا اللہ میں اس وقت تک والدہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنے گھر میں واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو مجھے دین کا عالم نہیں بنا دے گا۔ بایزید پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے وہ دین کے عالم بنے تو پھر گھر میں واپس تشریف لائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ بیٹھی ہے، بیٹے کو 2 یمنی چادریں دے کے بیچتی ہے، بیٹا اس وقت تک واپس نہیں آنا، یہ چادریں بیچ کے اپنا خرچہ کر لو، جا کے امام مالک سے پڑھتے رہو جب تک کہ تمہارے سینے میں قرآن حدیث کا نور نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک واپس نہ آنا۔ امام شافعی مدرسے کی میرے بھائیوں مدینے کی سرزمین پہ پہنچ گئے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے، امام
مالک کے قدموں میں بیٹھ کے حدیث و قرآن پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے جب دین کے عالم بن گئے. امام مالک بڑی محبت کرتے تھے اپنے شاگرد امام شافعی سے. جب وہ جانے لگے بہت سارا سامان امام مالک نے دیا اور چند سواریاں بھی آپ کو عطا کی. ماں کو پتا چلا میرا بیٹا دین کا عالم بن کے آیا ہے. وہ باہر آ کے اونچے ٹیلے پہ بیٹھ گئی. چند اور سہیلیاں بھی ساتھ بیٹھ گئی. بیٹا عالم بن کے آ رہا ہے, استقبال کرے گے. جب امام شافعی تشریف لائے ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور مبارکباد دی کہ بیٹا اللہ تجھے کامیاب رکھے تاکہ یہ دین پہ عمل کرتا رہے, قرآن و حدیث کا نور آگے بکھیرتا رہے, دوسروں کو پڑھتے پڑھاتا رہے. اور میرے بھائیوں جب امام شافعی کو گھر لے گئی, جا کے مصلی پہ سر رکھ کے ماں کہتی ہے اللہ میرا بیٹا آج گھر میں آیا ہے, کئی سالوں کے بعد آج میرے گھر کا مہمان ہوا ہے, لیکن آج وہ خالی نہیں آیا, آج وہ اپنے سینے میں قرآن و حدیث کا نور لے کے آیا ہے. اللہ مزید اس کے علم میں تو برکت عطا کر دے. میرے بھائیوں بات آخری, بس گفتگو ختم, لیکن بات بڑی دلچسپ ہے. بھئی اولاد کو قرآن کا قاری اور عالم بناؤ گے نا, جب بیٹا کہے گا نا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی قبر سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے گے. کہ اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے, قرآن پڑھا ہے, میں اس کے باپ کو عذاب دوں. یہ ایک واقعہ ہے تو انٹرنیٹ کا, مگر عبرت کے لیے بہت اچھا ہے, آپ سنیں اسے. بس آخری بات, ایک باپ تھا بیچارہ, اس نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم دی. جب بیمار ہوا تو آغا خان میں وہ داخل ہو گیا. بیٹے کو پیغام بھیجا بھئی باپ تیرا بڑا بیمار ہے, آ جاؤ. وہ بدقسمتی سے اس وقت آیا جب باپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ. آیا, کوئی جنازہ اس نے نہیں پڑھا, اس کو جنازہ آتا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, کچھ نہیں, کوئی دعا نہیں مانگی, کچھ نہیں. بلکہ کیا ہوا, کہا کہ سب نے کہا یار بیٹا آیا ہے, اسے باپ کا چلو چہرہ تو دکھا دو, آخری دیدار تو کرا دو نا. جب اس نے باپ کے چہرے کو دیکھا نا تو باپ اس کا خود پہلے داڑھی منڈواتا تھا روزانہ, اب وہ بیماری کی وجہ سے بال داڑھی کے بڑھ گئے تھے, داڑھی شریف کافی آگے آ چکی تھی. بیٹے نے کہا اچھا کیسی شکل لے کے قبر میں جا رہا ہے. جلدی سے نئی کو بلایا, رشتہ دار ہاتھ پکڑتے رہے, بھائی اللہ کا واسطہ ایسے نہیں کیا جاتا, یہ داڑھی تو حضور کی سنت ہے, یہ بخشش کا سامان ہے. کہا نہیں, جب وہ شادی بیاہ میں جاتے تو یہ منڈوا کے جاتے, یہ اچھی تھوڑی لگ رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس کو داڑھی کا پتہ ہی نہیں, سنت رسول کا علم ہی نہیں. اس نے نئی کو بلایا, پیسے دیے, اس طرح منگوایا, داڑھی منڈوائی. کا اب میرے باپ کو قبر میں داخل کرو. یہ حالت ہے جو دنیاوی اپنی اولاد کو تعلیم دلا, سنت کے صدقے باپ کی اور بیٹے کی بخشش ہو جاتی. لیکن اس نے کیسی بے ادبی کی ہے. الامان والحفیظ, اللہ ہماری اولاد